بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آپ نے اس سے پہلے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا کہ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ماضی۔ سبق نمبر 2 کے اندر اسی فعل ماضی کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں کہ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ماضی مطلق، دوسری ماضی قریب، تیسری ماضی بعید، چوتھی ماضی استمراری، پانچویں ماضی احتمالی اور چھٹویں قسم ہے ماضی تمنائی۔ یہ ماضی کی کل 6 قسمیں ہیں اور ان 6 قسموں میں سے سب سے پہلی قسم ماضی مطلق کا بیان یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تعریف، پھر بنانے کا قاعدہ اور پھر اس کے بعد اس کی گردان دی جائے گی۔ لکھ رہے ہیں کہ ماضی مطلق وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ ماضی مطلق میں یہ تو سمجھ میں آئے گا کہ کام گزرے ہوئے وقت میں ہوا ہے، لیکن وہ وقت قریب کا ہے یا بعید کا ہے یہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ اور یہاں سے ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ بتا رہے ہیں کہ مصدر کے آخر سے نو اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں، جیسے پروردن سے پرورد۔ یہاں دیکھیے کہ پروردن مصدر ہے اور اس سے سب سے پہلے جو نو ہے اس نو کو گرائیں گے اور اس سے پہلے دال پر جو زبر ہے اس کو گرائیں گے۔ جب آخر سے نو گرائیں گے تو بچے گا پروردہ، اور جب دال سے زبر کو گرائیں گے تو بچے گا پرورد۔ اسی طرح سے ایک مصدر آپ نے پڑھا تھا سبق نمبر 1 کے اندر، گفتن۔ اس گفتن سے اگر آپ ماضی مطلق بنائیں تو سب سے پہلے اس نون کو گرائیں گے اور نون سے پہلے جو تا ہے، تا پر جو زبر ہے اس زبر کو گرائیں گے تو بچے گا گفت، یعنی گفتن سے ماضی مطلق گفت بنے گا اور پروردن سے پرورد۔ یہاں نیچے حاشیہ نمبر 1 میں دے رہے ہیں کہ اردو میں ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نہ گرا کر دیکھیں، اگر آخر میں الف یا واو رہے تو لفظ یا لگا دیں، جیسے کھانا سے کھایا، دھونا سے دھویا۔ یہاں پر دیکھیے کہ کھانا مصدر ہے اردو میں، اس لیے کہ اس میں مصدر کی علامت نو الف زبر نہ ہے۔ جب ماضی مطلق بنانا چاہیں تو اس مصدر کی علامت نو الف زبر نہ کو ہٹائیں تو بچے گا کھا، اور دھونا سے جب مصدر کی علامت کو ہٹائیں گے تو بچے گا دھو۔ فرماتے ہیں کہ اگر مصدر کی علامت کو گرانے کے بعد الف بچے یا واو بچے تو ماضی مطلق بنانے کے لیے یا الف زبر یا لگائیں گے، تو کھا سے کھایا اور دھو سے دھویا یہ ماضی مطلق بنے گا۔ اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو صرف الف بڑھا دیں گے، جیسے پالنا۔ یہاں پر مصدر کی علامت نہ کو اگر حذف کریں تو بچے گا پال، یعنی آخری حرف لام ہے، واو اور الف نہیں ہے، اس لیے پال کے آخر میں ماضی مطلق بنانے کے لیے ایک الف بڑھائیں گے تو پالنا سے پالا یہ ماضی مطلق بن جائے گا۔ البتہ جانا کی ماضی گیا آتی ہے، حالانکہ جو یہ قاعدہ انہوں نے یہاں بیان کیا ہے اس حساب سے جانا کی ماضی جایا بننی چاہیے، اس لیے کہ
نہ ہٹانے کے بعد الف ہے، اور الف اگر ہو آخر میں تو قاعدہ بتایا انہوں نے کہ آخر میں یا الف زبر یا لائیں گے، لیکن یہاں سے مصنف بتا رہے ہیں کہ خلاف قاعدہ جانا کی ماضی گیا آتی ہے۔ گردان ماضی مطلق مثبت معروف، یہ اصل میں جو دیا ہے گردان ماضی مطلق معروف، یہ اس کا پورا نام نہیں ہے، مختصر طور پر مصنف نے ذکر کیا ہے۔ اصل نام اس کا ہوگا فعل ماضی مطلق مثبت معروف، یعنی ماضی سے پہلے فعل بڑھا لے اور مطلق کے بعد مثبت۔ نیچے لکھ رہے ہیں ایک نقشے کے اندر صیغہ اور فارسی اور اردو۔ صیغہ میں واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، اور فارسی پروردن سے پرورد یہ واحد غائب کا صیغہ بنے گا، اور اس واحد غائب کے صیغے میں صیغوں کی علامتوں کو جب ملائیں گے تو بنے گا پرورد، پروردند، پروردی، پروردیت، پروردم، پروردیم۔ اردو میں ترجمہ کیا جائے گا اس نے پالا، انہوں نے پالا، تو نے پالا، تم نے پالا، اور میں نے پالا، ہم نے پالا۔ تو یہ جو ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان ہے، فارسی میں بھی یاد رکھیں اور اردو میں بھی۔ فارسی میں تو علامت آپ کو یاد ہے کہ واحد غائب کی علامت تا ساکن یا دال ساکن ہے، جمع غائب کی علامت نو دال ساکن، واحد حاضر کی علامت یا ساکن، اور جمع حاضر کی علامت یا دال ساکن، واحد متکلم کی علامت میم ساکن، جمع متکلم کی علامت یا میم ساکن ہے۔ لیکن اردو میں واحد غائب کی علامت اس نے، جمع غائب کی علامت انہوں نے، واحد حاضر کی علامت تو نے، اور جمع حاضر کی علامت تم نے، واحد متکلم کی علامت میں نے، اور جمع متکلم کی علامت ہم نے ہے۔ سوالات، یہ جو سوالات کیے جا رہے ہیں، یہ سوالات، ان کے جوابات بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ پہلا سوال ہے ماضی مطلق کی تعریف کرو۔ تو ماضی مطلق کی تعریف آپ یہاں پڑھ چکے ہیں کہ ماضی مطلق وہ ہے کہ جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ اور دوسرا سوال ہے ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ بتاؤ۔ یہ بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مصدر کے آخر سے نو اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں، جیسے پروردن سے پرورد۔ تیسرا سوال ہے پروردید کا ترجمہ کرو۔ تو پروردید یہاں آپ گردان کے اندر دیکھیں کہ جمع حاضر کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہوگا تم نے پالا۔ پروردید کا ترجمہ تم نے پالا۔ سوال نمبر 4، گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ۔ جمع متکلم کی علامت یا میم ساکن ہے، تو گفت میں جب یا میم ملائیں گے تو بنے گا گفتیم، ہم نے کہا۔ سوال نمبر 5، خردی کیا صیغہ ہے؟ یہاں پر یہ یا ساکن علامت ہے اور یا ساکن علامت واحد حاضر میں ہے، تو جواب ہے کہ خردی واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ سوال نمبر 6، جمع غائب کی علامت بیان کرو۔ تو یہاں پر آپ نے پڑھا ہے کہ جمع غائب کی علامت نو دال ساکن ہے۔ سوال نمبر 7، پرورد سے واحد متکلم کا صیغہ بناؤ۔ تو میم اس میں بڑھا دیں گے پروردم، میں نے پالا۔ سوال نمبر 8، جمع حاضر کی پہچان کیا ہے؟ یا دال ساکن۔ یہاں ایک دوسرا نقشہ بنایا گیا ہے اور اس نقشے کے اندر کچھ فارسی کے مصادر دیے گئے ہیں اور ان کا معنی بھی نیچے لکھ دیا گیا ہے۔ پہلا مصدر ہے گفتن کہنا، شنیدن سننا، نوشتن لکھنا، خواندن پڑھنا، خوردن کھانا، نوشیدن پینا۔ ان تمام مصادر کو آپ زبانی یاد کریں اور ان کا معنی بھی زبانی یاد کریں۔ ہر ایک سے ماضی مطلق بنانے کا جو قاعدہ آپ نے پڑھا ہے اس قاعدے کے تحت ماضی مطلق بنانے کی کوشش کریں۔ نیچے دیا ہے اردو میں ترجمہ کرو۔ اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ
دیکھیے گا کہ اس میں کس صیغے کی علامت ہے۔ جب آپ صیغوں کی علامت پہچان لیں گے تو پھر ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ پہلا لفظ ہے گفتم، اس میں میم ساکن یہ واحد متکلم کی علامت ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا میں نے کہا۔ شنیدی یا ساکن واحد حاضر کی علامت تو نے سنا۔ خردند نو دال ساکن جمع غائب کی علامت انہوں نے کھایا۔ نوشیدید یا دال ساکن جمع حاضر کی علامت تم نے پیا۔ نوشت تا ساکن واحد غائب کی علامت اس نے لکھا۔ خواندیم یہ یا میم ساکن جمع متکلم کی علامت ہم نے پڑھا۔ خوردی یا ساکن واحد حاضر کی علامت تو نے کھایا۔ نوشیدم میم ساکن واحد متکلم کی علامت میں نے پیا۔ گفتند نو دال ساکن جمع غائب کی علامت انہوں نے کہا۔ شنیدید یا دال ساکن جمع حاضر کی علامت ہم نے سنا۔ شنیدید ہم نے سنا نہیں ہوگا بلکہ شنیدید یا دال ساکن جمع حاضر کی علامت تم نے سنا۔ نوشتیم یا میم ساکن جمع متکلم کی علامت ہم نے لکھا۔ نوشت کا معنی ہوتا ہے لکھنا، نوشتر معنی لکھنا، تو نوشتیم ہم نے لکھا۔ خواند دال ساکن واحد غائب کی علامت اس نے پڑھا۔ فارسی بناؤ، اب فارسی بنانے میں آپ کو جو علامت بتائی گئی ہے اردو میں واحد غائب جمع غائب، واحد حاضر جمع حاضر، واحد متکلم جمع متکلم کی جو علامتیں اوپر بتائی گئی ہیں، اگر ان علامتوں کو آپ یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے اردو سے فارسی بنانا بہت ہی آسان ہوگا۔ پہلا جملہ دیا ہے اس نے لکھا، اس نے یہ واحد غائب میں ہے، واحد غائب کی علامت ہے، اور لکھنا کی فارسی ہے نوشتن، تو بنے گا نوشت۔ میں نے پڑھا۔ خواندم تم نے کھایا۔ خوردید انہوں نے پیا۔ نوشیدند ہم نے سنا۔ شنیدیم تو نے پالا۔ پروردی انہوں نے کہا۔ گفتند میں نے لکھا۔ نوشتم تم نے پڑھا۔ خواندید اس نے پیا۔ نوشید تو نے کھایا۔ خوردی اور ہم نے کہا گفتیم۔ اس طرح سے فارسی کے مصادر اگر آپ یاد رکھیں تو فارسی مصادر سے اردو میں ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اگر آپ اردو میں صیغوں کی علامتوں کو یاد رکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے اردو سے فارسی میں ترجمہ کرنا آسان ہوگا۔ آپ اگر ہمارے ان اسباق کو سننے کے بعد اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں اور یا ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں، ہم انشاءاللہ العزیز آپ کی پریشانیوں کو، آپ کی دشواریوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔